چلیں جی آگے ہم شروع کرتے ہیں اپنا اصل میں اصحاب الفرائض کی ہم نے تفصیل پڑھنی ہے۔ اصحاب الفرائض کی تفصیل شروع کر کے ہم قرآن کریم کی آیات پہ آگے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان پہلی دو تین آیات بھی ہم نے پڑھ لی، وہ تمہیدن ہے، اس سے کچھ تفصیلات کل ہم نے پڑھ لی۔ اصل ابھی آیت شروع ہو رہی ہے آج سے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اگلی آیت آیت نمبر 12، اور پھر سورہ نساء کی آخری آیت آیت نمبر 176۔ یہ تین بڑی آیات ہیں۔ ان تین آیات کا بڑا حصہ اصحاب الفرائض کے حصوں پر مشتمل ہے، اسبا کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اصحاب الفرائض کی تفصیل انہی آیات میں ہے، لہٰذا یہ آیات ہم پڑھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ تلقین کرنے کو۔ اصل میں وصیت ایک بہت ہی اہم بات اور بہت ہی اہم نصیحت، ایک بہت ہی اہم خیر خواہی کی بات کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ دیکھیے کوئی شخص کوئی بھی بات کرے، ایک شخص کوئی بھی بات کرتا ہے، ایک باپ زندہ ہے اپنے بچوں سے کوئی بات کرتا ہے تو بچوں کے لیے باپ کی ہر بات اہم ہونی چاہیے، لیکن اگر باپ فوت ہوتے وقت اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میری خالص نصیحت یاد رکھو کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں مسجد میں، فلاں صدقہ جاریہ میں، یا فلاں ہمارے رشتہ داروں میں سے فلاں شخص وارث نہیں بن رہا اس کو دے دو، تو یہ اب باپ کی ایک ایسی وصیت اور ایسی ایک خاص ہدایت ہے کہ جو بہت اہم ہے، تو اس کو ہم وصیت کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وصیت کیا ہوئی؟ ایک بہت ہی خاص قسم کا حکم اور بہت ہی خاص قسم کی ہدایت جو بہت اہم ہے سننے والے کے لیے۔ اور ہم عام طور پر انسانوں کے لیے ہم جو ان کی آخری خواہش ہوتی ہے اس کو ہم وصیت کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رسول کی ہر بات ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے، زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو، قبول کرو اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں کسی ایسی چیز کی طرف جو تمہیں کیا کر دے؟ یحییکم، جو تمہیں زندہ کر دے۔ یعنی اسلام کے احکامات، اللہ رسول کے احکامات، چاہے وہ اوامر ہوں چاہے وہ نواہی ہوں، کسی چیز کا ہمیں حکم دیں یا کسی چیز سے ہمیں روکیں، وہ ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتے ہیں وہ احکام۔ ہمارے لیے اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑا اللہ کا انعام کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں گائیڈ کریں یا اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس سے رکنا ہے۔ تو اللہ رسول کا ہر حکم وصیت ہوتا ہے۔ تو یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں، یعنی اللہ تمہیں ایک بہت خاص قسم کا حکم دیتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد کے بارے میں یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کے کا خاص حکم ہے۔ اللہ گویا کہ یہاں اولاد کا حصہ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم وصیت ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے زندگی ہے، نہیں عمل کریں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہے، والعیاذ باللہ۔ اب جو حصے بیان ہوں گے وہ اولاد کے ہوں گے۔ اولاد یعنی فروع، اس میں لڑکے بھی آ سکتے ہیں، لڑکوں کا بھی ذکر ہے، لڑکیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں یعنی بیٹا بیٹی بھی آ سکتے ہیں بغیر واسطے کے، اور واسطے کے ساتھ بھی اولاد آ سکتی ہے، پوتا پوتی وغیرہ۔ نواسا نواسی بھی اولاد ہے، لیکن وارث اولاد یہاں آئے گی۔ تو نواسا نواسی اس میں عورت کا واسطہ ہوتا تو وارث نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس میں
وارث اولاد ہے جو ڈائریکٹ ہو بیٹا بیٹی یا انڈائریکٹ ہو واسطے کے ساتھ پوتا پوتی یا پڑپوتا پڑپوتی، وہ اس شرط کے ساتھ جو ہم نے پڑھی تھی کہ فروع میں اولاد میں ہر وہ مرد جس میں عورت کا واسطہ نہ ہو وہ پوتا ہوگا، اور اولاد میں ہر وہ لڑکی جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو تو وہ پوتی ہوگی. تو بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی تو یہ ان کے احکامات ہیں. جب اللہ نے اولاد کی بات کر دی، اب جب آگے اللہ تعالیٰ بیٹے کا نام نہیں لیتے، بیٹی کا نام نہیں لیتے، پوتے کا نام نہیں لیتے، پوتی کا نام نہیں لیتے، اللہ مرد یا عورت کا نام لیتے ہیں. تو جب بھی مرد کا ذکر آئے گا اس سے مراد کون ہوگا؟ اولاد میں وارث مرد، خواہ وہ بیٹا ہو خواہ وہ پوتا ہو، خواہ وہ بیٹے کا بیٹا ہو خواہ وہ پوتے کا بیٹا ہو خواہ وہ پڑ پوتے کا بیٹا ہو، نیچے تک وارث. جب بھی مرد کی بات ہوگی، جب بھی عورت کی بات ہوگی تو عورت سے مراد بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے بیٹی کا ذکر نہیں کیا، بس شروع میں تو اولاد ذکر کر دیا. اب آگے ذکر انسا کا ذکر ہے. اس ذکر سے مراد ہم شوہر نہیں لے سکتے، اس ذکر سے مراد ہم باپ نہیں لے سکتے، اس ذکر سے مراد ہم بھائی نہیں لے سکتے. اس ذکر سے مراد کون ہوگا؟ یا بیٹا یا پوتا پڑ پوتا وغیرہ، کیونکہ بات اولاد کی ہو رہی ہے. میت کے حوالے سے رشتہ میں بتا رہا ہوں. ہاں وہ میت کا بیٹا وہ کسی کا باپ ہو تو ایک الگ بات ہے. وہی جو ابھی میں جو سوال ہوا اس پر میں نے کہا کہ اس سوال ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے. تو اگر ایک پوتا جو ہے اس کا دادا فوت ہوا تو وہ مفتی صاحب سے سوال کرے کہ مفتی صاحب میرے دادا فوت ہوئے ہیں. مفتی صاحب پوچھیں جی وارث کون ہے؟ وہ کہ میرا باپ وارث ہے. وہ کہے کہ مرنے والے کا بیٹا وارث موجود ہے، اس کو اپنا باپ کہہ کے تعارف نہ کروائے، وہ مرنے والے کا بیٹا کہہ کر تعارف کروائے. اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. اب وہ وصیت کیا ہے؟ مختلف صورتیں ہیں اولاد کی، خواہ یہ بیٹا بیٹی کے بارے میں ہے خواہ یہ پوتا پوتی کے بارے میں ہے. ہم پڑھتے ہیں آگے. للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے برابر. تو پتہ لگا اولاد میں اگر لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیسے ہم دیں گے؟ لڑکے کو ڈبل دیں گے، لڑکی کو ہم سنگل دیں گے. ایک حصہ. لڑکی کو آدھا دیں گے، لڑکے کو ہم ڈبل دیں گے. یہ کب ہے؟ جب اولاد میں لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں، بیٹا بیٹی اکٹھے ہو جائیں یا پوتا پوتی اکٹھے ہو جائیں. تو اس صورت میں لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر. کیا مطلب؟ یعنی ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ڈبل ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے آدھا ہوگا. واضح ہے؟ ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے، یعنی ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر، یعنی ایک لڑکے اور دو لڑکیوں کا ایک برابر حصہ ہوگا. اگر لڑکے کو 1,00,000 ملتا ہے تو دو لڑکیوں کا بھی 1,00,000 ہونا چاہیے. گویا کہ ایک لڑکے کا اگر 1,00,000 ہے تو ایک لڑکی کا 50,000 ہونا چاہیے. تو گویا کہ لڑکے کا ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ڈبل ہوا، یا ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے آدھا ہوا. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ صورت ہے جس میں مرد وارث کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کا حصہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ وراثت میں ہر جگہ ایسے نہیں ہے. بعض جگہوں پہ ایسے ہے. ان بعض جگہوں میں سے ایک صورت یہ ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں تو لڑکے کا لڑکی سے ڈبل ہو جائے گا. اچھا، دو حصے ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک حصے کو ہم فردی حصہ کہتے ہیں، مقرر کردہ حصہ، اور ایک حصے کو ہم عصبی حصہ کہتے ہیں. فردی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ فردی حصہ وہ ہوتا ہے جو اصحاب الفرائض لیتے ہیں. عصبی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ حصہ جو عصبہ لیتے ہیں. تو جس طرح ہم نے ورثاء کی اصل 3 قسمیں تھیں، ان میں سے زیادہ اہم قسمیں 2 ہیں، اصحاب الفرائض اور عصبہ. اسی طرح حصوں کی بھی 2 قسمیں ہوئیں، ایک فردی حصہ اور ایک عصبی حصہ. تو عصبی حصہ کون سا ہوگا؟ عصبی حصہ وہ ہوگا جو مقرر کردہ ہوگا، طے شدہ ہوگا. فردی حصہ طے شدہ ہوگا. عصبی حصہ کون سا ہوگا؟ عصبی حصہ وہ ہوگا جو طے شدہ نہیں ہوگا، جس میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ حصہ ملے گا.
اب کل جائیداد میں سے کتنا ہوگا اگر یہ واضح نہ کیا جائے تو وہ اسبی حصہ ہوگا. اب اللہ فرماتے ہیں اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور اللہ اولاد کی پہلی صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ لڑکا بھی ہو لڑکی بھی ہو. اب ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی تب بھی، اگر ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں تب بھی لڑکے کو ایک لڑکی سے ڈبل ملنا ہے، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملنا ہے. چاہے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، چاہے ایک لڑکا دو لڑکیاں ہوں، چاہے ایک لڑکا تین یا چار لڑکیاں ہوں، چاہے دو لڑکے اور ایک لڑکی ہو، جو بھی ہوگا ریشو بس یہ ہونی چاہیے کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر یا ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے ڈبل، دو ایک کی ریشو ہوگی لڑکا لڑکی میں. اس کا آسان طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا دو لڑکیوں کے برابر، یعنی اگر اولاد میں فرض کریں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو جتنا ایک بیٹے کو ملے گا دونوں بیٹیوں کو بھی اتنا ہی ملنا ہے. تو اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیاں شمار کر لیا جائے. مثلا اگر یہی صورت ہے کہ ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں تو کتنے افراد شمار کریں؟ دو بیٹیاں تو دو ہو گئیں چار اور ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے اور برابر لڑکے کے شمار، دو تو چار ہم شمار کر لیں گے. چار ہو جائیں گے. اب چار شمار کیا تو اب ہمیں یعنی چار حصے کر کے لڑکے کو دو حصے دے دینے ہیں اور دونوں لڑکیوں کو ایک ایک حصہ دے دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر. کل جائیداد 6 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں تو چار افراد ہیں تو آپ کل جائیداد کے چار حصے کر لیں. چار حصے کر کے بیٹے کو دو حصے دے دیں اور دو حصے ایک ایک بیٹی کو دے دیں، تو یعنی ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دیں، 1.5 لاکھ. بیٹے کو دو بیٹیوں والا حصہ دے دیں، 3 لاکھ. تو اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر عمل ہو جائے گا کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ مل گیا. اور اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تب پھر کیا ہوگا؟ تب 3 شمار کریں گے. اب اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو 6 لاکھ کے 3 حصے کریں گے اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. ہم نے بیٹی کو ایک شمار کرنا ہے، بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر شمار کرنا ہے، تو 3 افراد شمار کرنا ہے. تو 6 لاکھ جائیداد ہے تو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو دو شمار کریں، بیٹی کو ایک شمار کریں، تو 6 لاکھ کے 3 حصے کریں. تو بیٹی کو 2 لاکھ دیں ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے دینے ہیں، ایک حصہ 2 لاکھ ہے تو بیٹے کو 4 لاکھ دے دیں. 4 لاکھ اور 2 لاکھ. اگر دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں پھر 6 لاکھ کیسے تقسیم ہوگا؟ چھ حصے ہوں گے اس کے. 6 حصے ہو جائیں گے، 6 افراد کام کریں گے. کیسے دیں گے؟ ہر بیٹیوں کا بیٹی ایک ایک اور بیٹی کو ایک ایک، بیٹوں کو دو دو. جی 4 بیٹوں کے ہو دو جائیں گے اور 2 بیٹیوں کے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اگر 6 لاکھ جائیداد ہے، دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو ہم دو بیٹوں کو 4 شمار کر لیں گے، دو بیٹیوں کو 2 ہی شمار کریں گے، 6 ہو گئے. تو ہم 6 لاکھ کے 6 حصے، ایک ایک لاکھ ایک حصہ، تو ہر بیٹی کو ایک ایک لاکھ اور ہر بیٹے کو 2 لاکھ پورا ہو جائے گا. اگر دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئے تب 6 لاکھ جائیداد ہے. دو حصے ان کو دیں گے، ایک بیٹی کو دیں گے. آسان 5 طریقہ حصے ہے نا؟ کریں گے. کتنے حصے کریں گے؟ 5 حصے کریں گے. 5 حصے کریں گے. لڑکی کو ایک ہی شمار کریں گے، لڑکی ایک ہے، لڑکے دو ہیں، ہر لڑکے کو دو لڑکیاں شمار کریں گے نا، تو 4 لڑکوں کی تعداد گویا کہ اگر لڑکیاں بنائیں انہیں تو 4 وہ بن گئی اور ایک لڑکی ہے تو 5 ہو گئیں. تو 5 حصے کر لیے 6 لاکھ کے، 6 لاکھ کے 5 حصے کریں تو ایک حصہ 1,20,000 ہوتا ہے. تو بیٹی کو 1,20,000 ملا اور ہر بیٹے کو ایک بیٹی کے ڈبل تو 2,40,000 ہر بیٹے کا. 2,40,000 2,40,000 4,80,000 دونوں بیٹوں کا ہوا اور بیٹی کا 1,20,000. والا حاضر قیاس واضح ہے یہ؟ جی استاد.
جی استاد. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ فرضی حصہ کہ عصبی حصہ ہے؟ فرضی حصہ ہے. استاد آواز نہیں آ رہی. جی میں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے اولاد میں لڑکا لڑکی کا بیان کیا، لڑکے کو لڑکی سے ڈبل، اگر لڑکا لڑکی ہوں، بیٹا بیٹی ہوں، اب ان کو فرضی حصہ ملے گا، یہ فرضی حصہ کہ یہ عصبی حصہ ہے؟ میرا یہ سوال ہے. پر یہ عصبی حصہ ہے استاد. واضح نہیں ہے. عصبی فرضی ہے. چلیے عصبی ہے. عصبی ہے. چلیں ایسا میں نے اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی. فرضی ہوگا آپ اس یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس طرح کریں، جو لوگ کہتے ہیں فرضی ہے وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیں. فرضی کہنے والے صرف ہینڈ ریز کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں ایک وقاص صاحب کہتے ہیں فرضی ہے، مس نورین کہتی ہیں فرضی ہے، اور جو فرضی کہنے والے وہ ہینڈ ریز کریں. یہ فرضی حصہ ہے جو کہتے ہیں. چلیں 2 افراد ہوئے جو کہتے ہیں فرضی ہے. اچھا اب جو کہتے ہیں عصبی ہے، یہ اب ہینڈ، جو کہتے ہیں عصبی ہے وہ ہینڈ ریز کریں. 6 7 8 سر میں عصبی کہہ رہی ہوں. ہینڈ ریز کر دیں. شیخ میں دونوں کہہ رہا ہوں. دونوں والی بات تو صحیح نہیں ہے نا. پھر دیکھیں نا، اب میں ایک آپ سے لڑکی کے کہتا ہوں. لیے وہ ہے فرضی ہے اور لڑکے کا عصبی ہے. اچھا چلیں، تو ہم کہتے ہیں جی علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اب دیکھیے قرآن کی آیت تمہارے سامنے ہی ہے نا. دیکھیے یعنی پہلو چینج ہو سکتا ہے، صورتحال چینج ہو سکتی ہے، کون کس پہلو سے دیکھ رہا ہے، کون کس پہلو سے دیکھ رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں اختلاف ہونے کی. تو اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم طالب علم ہیں اور ہم بالکل ادنا سے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طرح علماء میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب صحیح بات کیا ہوئی؟ یہ فرضی حصہ کہ عصبی حصہ؟ فرضی حصہ وہ جو مقرر ہو. مقرر حصے کیا ہیں؟ نصف، چوتھائی، 8واں حصہ، 2/3، 1/3، چھٹا حصہ. یہ مقرر حصے ہیں. ان میں سے کون سا حصہ ہے مقرر حصہ؟ بیٹی کا نصف ہے نا استاد. بیٹی کا نصف کہاں لکھا؟ بیٹی کو تو نصف نہیں مل رہا. کہاں لکھا ہے بیٹی کو نصف مل رہا ہے؟ اور ہم نے جو جتنی مثالیں حل کی ہیں ہم نے بیٹی کو نصف دیا ہے؟ ہم نے کسی مثال میں بیٹی کو نصف نہیں دیا. کل 6 لاکھ جائیداد ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی. ایک بیٹا ایک بیٹی، ہم نے 3 حصے کیے، بیٹی کو 2 لاکھ ملا. ہم نے مثال حل کی ایک بیٹا 2 بیٹیاں، تو اس میں ہم نے ہر بیٹی کو 1.5 لاکھ دیا، بیٹے کو 3 لاکھ دیا 6 لاکھ میں سے. ہم نے مثال حل کی 2 بیٹے 2 بیٹیاں، تو ہم نے ہر بیٹی کو 1 لاکھ دیا 6 لاکھ میں سے. پھر ہم نے مثال حل کی کہ 2 بیٹے 1 بیٹی، ہم نے اس میں بیٹی کو 1,20,000 دیا، بیٹوں کو 2,40,000 دیا. کسی مثال میں بھی ہم نے بیٹی کو 6 لاکھ میں سے نصف نہیں دیا، 3 لاکھ. کسی مثال میں بھی بیٹی کو 3 لاکھ نہیں ملا. تو کہاں بیٹی کو نصف ملا؟ نصف تو نہیں ملا نا. میں استاد اس کو اس سینس میں لے رہی تھی کہ لڑکے سے آدھا ہوگا، میں اس لحاظ سے رسک کہہ رہی تھی. یہ وہی غلطی، کامن مسٹیک ہے جو ابھی سوال میں ہوئی تھی. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کو یعنی بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملا. ہم بات کر رہے ہیں فرضی حصہ وہ ہوتا ہے جو کل جائیداد میں سے میت سے کسی کو آدھا ملے، وہ فرضی حصہ ہوگا. میت کے ایک وارث کو کچھ مل رہا ہے، دوسرے وارث کو اس سے آدھا مل رہا ہے، تو یہ آدھا حصہ تو نہ ہوا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری بات؟ جی سر. جی جی. تو نصف حصہ اسے کہیں گے جو کل جائیداد میں سے نصف حصہ ہو. کل جائیداد 6 لاکھ ہے، تو 6 لاکھ میں سے تو بیٹی کو کسی صورت میں بھی نصف نہیں مل رہا، 3 لاکھ نہیں مل رہا. تو ہم بیٹی کو یہاں فرضی حصہ لینے والے نہیں کہہ سکتے، اور بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے. اور نصف حصہ دوبارہ دوہرا دیں. میں نے یہ کہا ہے کہ فرضی حصہ وہ ہوتا ہے جو کل جائیداد میں سے یا نصف ہو، یا یا چوتھائی ربع ہو، یا سمن ہو، یا ثلثان ہو، یا ثلث ہو، یا سدس ہو، کل جائیداد میں سے. تو یہاں تو کل جائیداد میں سے بیٹی کے حصے کی بات ہی نہیں ہو رہی. کبھی بیٹی
1.5 लाख ले रही है 6 लाख में से, जो 25% है, चौथा हिस्सा है। कभी बेटी 6 लाख में से 1 लाख ले रही है, जो छठा हिस्सा है। कभी बेटी जो है वो 2 लाख ले रही है, एक बेटा एक बेटी है, 6 लाख में से बेटी तिहाई हिस्सा ले रही है, 2 लाख ले रही है 6 लाख में से। कभी कुछ ले रही है, कभी कुछ ले रही है, तो ये तो फर्जी हिस्सा, ये तो तयशुदा हिस्सा ना हुआ ना। तो असल में आपको इश्काल हो रहा है कि लड़की का लड़के से आधा है, तो यानी अगर एक आदमी फौत हो, उस आदमी के वरसा में एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी को मैयत से अपने बाप से कुल जायदाद का आधा हिस्सा नहीं मिला, बल्कि इस जो अल्लाह ताला सूरत बयान कर रहे हैं, अगर एक आदमी फौत हुआ, उसके वरसा में एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी को मैयत के बेटे से आधा मिल रहा है। ये फर्जी हिस्सा तो ना हुआ, ये तो दो वरसा के आपस के हिस्से की रेशो है। यानी अगर वरसा में बेटा बेटी इकट्ठे हो गए, तो बेटे को बेटी से डबल मिलेगा या बेटी को बेटे से हाफ मिलेगा। इसमें अल्लाह ने ये बयान किया है, तो ये फर्जी हिस्सा ना हुआ। फर्जी हिस्सा ये तब हो जब कुल जायदाद में से बेटी को या लड़की को निस्फ हिस्सा दिया जा रहा हो। तो ये कुल जायदाद में से लड़की को निस्फ हिस्सा नहीं दिया जा रहा, बल्कि लड़का लड़की के, अगर लड़का लड़की दोनों मौजूद हैं औलाद में, तो उनके आपस के हिस्से की रेशो बयान हो रही है कि एक लड़के को एक लड़की से डबल मिलेगा या एक लड़की को एक लड़के से हाफ मिलेगा। ये कुल जायदाद में से फर्जी हिस्सा नहीं है। अब बात क्लियर है? तो ये असबी हिस्सा है जी। सूरत हाल वाज़ेह हो गई आपके सामने? जी उस्ताद जी, जी सर। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये असबी हिस्सा हुआ। देखिए बेटा तो होता ही असबा है हमेशा, तो बेटी इस सूरत में जब उसके साथ मैयत का बेटा आ जाए, तो इस सूरत में बेटी भी असबा होती है। अच्छा जी, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बेटा बेटी के आपस की रेशो बयान हुई, तो ये फर्जी हिस्सा नहीं, असबी हिस्सा है। असबी हिस्सा हम किसे कहते हैं? हम असबी हिस्सा उसे कहते हैं जो असहाबुल फराइज अपना हिस्सा लें, उसके बाद हिस्सा मिले। असबा किसे कहते हैं? असबा वो जिनका हिस्सा किताब सुन्नत में मुकर्रर नहीं है। जब उनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, तो फिर वो हिस्सा कैसे लेते हैं? अगर असहाबुल फराइज मौजूद हैं, पहले असहाबुल फराइज को दे देते हैं, फिर बचा हुआ असबा लेते हैं। और अगर असहाबुल फराइज ना हो, तो कुल जायदाद ही असबा ले लेते हैं। अब ये जो मिसाल है बेटा बेटी की, अगर एक मिसाल, अगर कोई आदमी फौत हो, कोई औरत फौत हो, उसकी बेटा बेटी मौजूद हों, चाहे एक बेटा एक बेटी हो, चाहे दो बेटे दो बेटियां हों, चाहे एक बेटा दो बेटियां, चाहे दो बेटे एक बेटी, जो भी सूरतें हैं, तो अगर उसके असहाबुल फराइज मौजूद होंगे, फर्जी हिस्सा लेने वाले माइक बंद कर दें, अपने माइक बंद कर दें। तो पहले फर्जी हिस्सा लेने वालों को फर्जी हिस्सा दे दिया जाएगा, जो बाकी माल बचेगा उसमें फिर बेटा बेटी के हिस्सा लेने की बात आएगी, क्योंकि ये असबी हिस्सा ले रहे हैं, और असबी हिस्सा फर्जी हिस्से के बाद होता है, चाहे वो बेटा बेटी क्यों ना हो लेने वाले। अगर असबी हिस्सा लेने वाले बेटा बेटी हैं, सिर्फ बेटा है, बेटा असबा होता है अकेला, या बेटे के साथ बेटी आ जाए, वो भी असबा होते हैं मिलकर। तो ये अगर असहाबुल फराइज, मसलन मैयत की बीवी मौजूद है और मैयत की बेटा बेटी मौजूद है, पहले बेटा बेटी को देंगे कि पहले बीवी को देंगे? बीवी असहाबुल फराइज में से है, वो चौथा या आठवां हिस्सा लेती है, ठीक है। औलाद की मौजूदगी में वो आठवां हिस्सा लेती है, तो बीवी का फर्जी हिस्सा होता है। अगर मैयत की बीवी मौजूद हो और मैयत के का एक बेटा एक बेटी मौजूद हो, तो आप बताइए 6 लाख में से पहले बेटा बेटी को देंगे कि पहले बीवी को देंगे? मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अगर एक आदमी के वरसा में उसकी बीवी मौजूद है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर इंशाल्लाह, बीवी का अगर मैयत की औलाद हो तो बीवी का हिस्सा आठवां होता है, फर्जी हिस्सा होता है बीवी का। एक आदमी फौत हुआ, उसके वरसा में बीवी है जिसका आठवां हिस्सा है, और उसका एक बेटा और एक बेटी है। अब 6 लाख जायदाद है, कैसे तकसीम करेंगे? पहले बेटा बेटी को देंगे कि पहले बीवी को देंगे? सब 11 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नहीं, अभी हिस्से छोड़ दीजिए। इसमें से 8वां या 8 हिस्सों में नहीं, बस ये बताइए पहले बीवी को हमें। पहले मिलेगा उस्ताद, क्योंकि वो फराइज में से है, तो इसलिए उसको पहले मिलेगा, उसके बाद बच्चों को मिलेगा। देखिए, नहीं, बात बहुत अहम है कि चाहे असबा बेटा बेटी क्यों ना हो, अब बेटा बेटी से करीबी वारिस कौन होगा, लेकिन चूंकि वो असबा हैं, असबी हिस्सा ले रहे हैं,
اسبی حصہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے فردی حصہ ہوگا۔ میت کی بیوی اگرچہ اس کا حصہ کم ہے، اس کی وراثت کم ہے، لیکن وہ اصحاب الفرائض میں سے ہے، پہلے اس کو دیں گے، پھر اسبی حصہ بیٹا بیٹی کو ملے گا۔ تو کیا کریں گے، پہلے 6 لاکھ میں سے اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو پہلے اس کا 8واں حصہ ہم نکال دیں گے بیوی کا۔ 6 لاکھ کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ پچہتر ہزار ہوا بیوی کا، 75,000 بیوی کا ہوا، باقی بچا 5,25,000۔ اب 5,25,000 اب وہ کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، لڑکے کے 2 لڑکی کا 1 کیسے تقسیم کریں گے؟ 3 حصے کریں گے، ایک بیٹی کو 2 بیٹے کو ملیں گے۔ 3 حصے کریں گے، بیٹی کا 1 بیٹی کو بیٹے کو 2، تو 3 حصے کریں 5 25 کے، تو ایک حصہ 1 75 بنتا ہے۔ تو بیٹی کا 1 75 اور بیٹے کا 1 75 کا 2 دفعہ یعنی 3 50 3 25 تو سیدھی سی بات ہو گئی کہ بیوی کو 75,000 اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو بیوی کو 75,000 12.5% یعنی، اور بیٹی کو 1,75,000 6 لاکھ میں سے، اور بیٹے کو 3,50,000۔ واضح ہے؟ تو یہ اسبی حصہ ہوا بیٹا کا، ٹھیک ہے، یہ بعد میں دینا ہم نے الفرائض کے بعد۔ اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ ہوا تب پھر اسبا سارا مال لے لیتے ہیں۔ اگر بیوی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی اور فردی حصہ لینے والا نہیں ہے، نانی نہیں ہے، دادی نہیں ہے، اس صورت میں پھر بیٹا بیٹی ہی اسبا ہیں تو وہ سارا مال لیں گے، تو پھر وہی اسی طرح ہم دیں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 6 لاکھ کے 3 حصے کر لیں گے، 2 لاکھ بیٹی کو دے دیں گے اور 4 لاکھ بیٹے کو دے دیں گے۔ جی حماد صاحب۔ سر اگر میت کے ورثاء میں 2 اصحاب الفرائض موجود ہوں اور بیٹا بیٹی موجود ہوں گے تو ان 2 اصحاب الفرائض میں طے کیسے کریں گے، کس کو دیں گے کل کا؟ اصحاب الفرائض میں سے جس کو مرضی پہلے دے دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ سمجھیے ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے تو اور ایک بیٹا ابھی ہم نے ہے۔ دے دیا، اب ان کی موجودگی میں جی مثلا میں نے مثال دی کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں ماں بھی ہے، اس آدمی کی ماں، اس آدمی کی بیوی بھی ہے، اور اس آدمی کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ اب ماں کا اس مثال میں بھی ہم نے چونکہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، ہم پڑھیں گے ماں کا حصہ اگر میت کی اولاد ہو تو ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے 1/6، میت کی اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 8واں ہوتا ہے 1/8۔ یہ دونوں فردی حصے ہیں، اور بیٹا بیٹی ہیں، ان کا اسبی حصہ ہے، اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد ان کو دینا ہے، جو بچے گا اس کے ہم 3۔ آپ یہ کر لیں کہ ایک بیٹا ایک بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹا 2 بیٹیاں کر لیں، ماں ہے، بیوی ہے، اور ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، تو دیکھیں کیسے تقسیم کریں گے، بتائیے۔ سر اگر ماں کو دیں گے تو پھر اس کو 6 حصے کریں گے، 6واں حصہ ماں کو دیں گے، پھر اس کے بعد اگر بیوی کو دیں گے تو اس کے طریقے سے۔ دیکھیے میں نے کہا ماں کا 1/6 ہے، اس کا 1/8 ہے، اور بیٹا، سوال یہ ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں چیٹنگ میں، چیٹ میں نا سوال میں لکھ دیتا ہوں کہ ورثاء کون کا، جب بھی ورثاء لکھیں نا تو اس ورثاء کا تعلق میت سے ہوتا ہے، یعنی میت کے ورثاء میں ماں، بیوی، بیٹا، 2 بیٹیاں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ان میں سے اصحاب الفرائض کون ہے، ان میں سے اسبا کون ہے۔ تو ہم کہیں گے ماں بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے کہ اس کا 1/6 ہے، ہم بعد میں تفصیل پڑھیں گے، 1/6 ہے، اور بیوی یہ بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، اس کا 1/8 ہے۔ اب بیٹا اور 2 بیٹیاں مل کر یہ اسبا ہیں، ان کو ہم نے مل کر
حصہ دینا ہے, اس طرح حصہ دینا ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے یا ایک بیٹی سے ڈبل ملے, تو وہ ہم نے آخر میں دینا ہے. اب سوال آپ میں سے کسی نے کیا تھا اگر اصحاب الفرائض 2 ہوں, آپ جس کو مرضی پہلے دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے پہلے ماں کو دے دیں چاہے پہلے بیوی کو دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں آپ کو مغالطہ کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو مغالطہ یہ لگ رہا ہے پہلے ماں کو دیں گے تو ماں کو کل جائیداد میں سے دیں گے. مثلا دیکھیے, چلے ہم حل کرتے ہیں. ماں کا حصہ 1/6 تھا نا, تو 6 لاکھ میں سے ماں کو کتنا ملے گا؟ پہلے ماں کو دے دیتے ہیں. اور سب آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے, بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کل جائیداد 6 لاکھ ہے, پہلے ماں کو دیتے ہیں, ماں کا 1/6 ہے, تو ماں کو کتنا ملے گا؟ ماں کو 1 لاکھ روپے مل جائے گا. 1 لاکھ. 1 لاکھ پورا ماں کو مل گیا نا. اصل میں جو آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور بیوی کو 75,000. ماں کو 1 لاکھ مل گیا, اب باقی بچ گیا 5 لاکھ. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کو 8واں حصہ 5 لاکھ میں سے دینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بیوی کو 8واں حصہ کتنے میں سے دینا ہے؟ پوری پورے مال جائیداد میں سے. پوری جائیداد میں سے دینا اسی ہے. 6 لاکھ میں سے. 6 لاکھ میں سے دینا ہے. اگر 6 لاکھ میں سے ہی ماں کو چھٹا حصہ دینا ہے, بیوی کو 8واں حصہ دینا ہے, چاہے پہلے آپ ماں کو دے دیں چاہے پہلے بیوی کو دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں فرق تب پڑے گا جب پہلے فرد کو آپ کل جائیداد میں سے دیں اور دوسرے فرد کو باقی جائیداد میں سے دیں. نہیں, جو فردی حصے قرآن میں جتنے بھی آتے ہیں اس میں فردی حصے کے ساتھ ما ترک آتا ہے. ہم اصل میں وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں ہم نے, ہم پہلے کچھ چیزوں کو حل کر رہے ہیں. تو کل جائیداد, فردی حصہ کل جائیداد میں سے ہوتا ہے, باقی بچنے والے مال میں سے نہیں. وہ اسبہ کا حصہ باقی بچنے والے مال سے ہوتا ہے. تو اگر کل جائیداد میں سے ہم نے ماں کو بھی دینا ہے 1/6, بیوی کو بھی دینا ہے 1/8, جس کو مرضی پہلے دے دیں فرق نہیں پڑتا. تو ماں کو پہلے دے دیں تو 6 لاکھ میں سے ماں کا چھٹا حصہ 1 لاکھ. بس ایک چیز کلیئر کرنی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی میراث تقسیم ہو تو اصحاب الفرائض کو پہلے لازمی دینا چاہیے, پھر اس کے بعد اسباق کا وہ جی آتا ہے, نمبر آتا ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, الحق الفرائض باہلها فما بقی فلی اولی رجل ذکر. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دو, جو بچ جائے تو وہ پھر مرد رشتہ داروں کو وہ ملے گا. یہ بات طے شدہ ہے, پہلے اصحاب الفرائض کو دینا ہے پھر اسبا کو دینا, پہلے فرضی حصے دینے ہیں پھر اسبی حصے دینے ہیں. جزاک اللہ خیر استاذ. تو اب 6 لاکھ میں سے ماں کا 1/6, 1 لاکھ ماں کو دے دیا, اور بیوی کو 6 لاکھ میں سے ہم نے دینا ہے 1/8. کتنا ہوا؟ 75,000. 75,000. تو 1 لاکھ ماں کا نکل گیا, 75,000 بیوی کا نکل گیا, باقی کتنا رہ گیا؟ 4,25,000. 4,25,000. باقی بچ گیا 4,25,000. اب ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں, اب کیا کریں گے؟ 4 حصے کریں گے. 4 حصے کریں گے, 4 حصے اس کر کے دیں گے. 4 حصے کریں تو ایک حصہ بنا 1,06,250. میں نے کیلکولیٹر کھولا ہوا ہے, آپ بھی کھول لیں. تو ایک بیٹی کا 1,06,250, دوسری بیٹی کا بھی یہی, اور بیٹے کا حصہ 2 کے برابر 2,12,500. 12,500. یہ پوری جائیداد تقسیم ہو جائے گی. اب آپ چاہے پہلے ماں کو دے دیں چاہے پہلے بیوی کو دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 6 لاکھ میں سے پہلے بیوی کو دے دیں 75,000, باقی بچ گیا 5,25,000, پھر ماں کو دے دیں 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ, تو 5,25 میں سے 1 لاکھ نکال دیں, دوبارہ 4,25 بچے گا. جب 4,25 بچے گا, اسبا کو ہم نے آخر میں دینا ہے, اور اسبا کو باقی بچنے والے مال میں ہم نے 4 حصے کرنے ہیں یا 3 حصے کرنے ہیں. یہ فرق ہے اسبا کا اور اصحاب الفرائض کا. اسبا کو ہم بچے ہوئے مال سے دیتے ہیں, اصحاب الفرائض کو ہم کل مال میں سے دیتے ہیں. اس لیے اصحاب الفرائض میں سے جس کو مرضی پہلے دے دو, جس کو مرضی بعد میں دے دو, اس سے فرق نہیں پڑتا. کلیئر ہو گیا؟ جی استاذ. جی السلام علیکم استاد محترم. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ان میں سے اولاد نرینہ نہیں ہوتی تو ان کے بہن بھائیوں کو بھی جاتا ہے, پھر وہ بعد میں ہوتا ہے ان کا دینا. وہ چیزیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اصل میں بہت اگلی چیزیں ہم نے پڑھنا شروع کر دی ہیں. ابھی سے اولاد تک ہم رہتے ہیں, ہم مکمل کریں اس کو 1-2 منٹ میں, ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا.
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس اگر وہ ہوں، کننا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ عورتیں ہوں، سب جمع مؤنث غائب ہے نا، اگر وہ عورتیں ہی ہوں، اور نساءً سے بھی پتہ لگا عورتیں ہی عورتیں، فوق اثنتین دو سے اوپر، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے یعنی ان سب عورتوں کے لیے ثلثا، ثلثا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ثلث کے دو ثلث؟ دو تہائی، دو دو 2/3 دو کا کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ وہ ایک سے الف زائد سے، ہے نا. الف سے الف پتہ جو لگا. ہے لگا، تو تثنیہ سے، تثنیہ کے لیے کیا آتا ہے؟ الف نون آتا ہے، نون کہاں گیا؟ بس میں ساری بات گرامر کی ہے. دیکھیں گرامر میں انوالو ہے میں حدیث میں، اصل میں یہ مضاف بن رہا ہے ما ترک کی طرف، اور ما ترک مضاف الیہ ہے، تو چونکہ یہ مضاف ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے. استاد یہ نون ثقیلہ کی وجہ سے گرا ہے؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مضاف ہے، تو اگر تثنیہ کا نون جمع مذکر سالم، بیچ بیچ میں آواز کٹ رہی ہے نا، تو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے بیچ بیچ میں سے آواز کٹ رہی ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ تثنیہ کا نون جمع مذکر سالم کا نون اگر یہ مضاف ہو تو گر جاتا ہے، تو یہاں ثلثا مضاف ہے، جی ما ترک مضاف الیہ، اصل لفظ ثلثانی تھا، تو الف بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، تو ان کے لیے دو ثلث ہے. اگر لڑکیاں ہی ہوں، یہ لڑکیاں ہوں سے مراد ہم بیویاں لے سکتے ہیں یا بہنیں لے سکتے ہیں؟ عورتوں سے مراد نہیں لے سکتے، کیا مراد لیں گے عورتوں سے؟ بیٹیاں، بیٹی یا پھر بیٹیاں ہی ہیں. پوتی. بیٹیاں یا پوتیاں، کیونکہ پیچھے اولاد کی بات ہو رہی ہے. جب تک یہ اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے تب تک ہم لڑکی سے مراد بیٹی پوتی لیں گے، لڑکے سے مراد بیٹا پوتا لیں گے، لڑکیوں عورتوں سے مراد ہم بیٹیاں یا پوتیاں مراد لیں گے. ابھی ہم بیٹیاں مراد لیتے ہیں. بس اگر وہ ہیں عورتیں یعنی بیٹیاں دو سے اوپر، تو ان کو 2/3 ملے گا ما ترک جو اس نے چھوڑا، جتنا اس نے چھوڑا یعنی کل جائیداد، کل ترکہ، کل ترکے کا 2/3 بیٹیوں کے لیے. کب؟ اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو. یہ کون سا حصہ ہے، فرضی کے اسبی؟ فرضی. یہ فرضی حصہ، 2/3 حصہ فرضی حصہ، کل جائیداد میں سے 2/3 فرضی حصہ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَالنِّصْفُ، اور اگر وہ ہو وہ لڑکی ایک ہی، میت کی اولاد میں ایک ہی لڑکی ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے پوتی، ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف حصہ ہے. نصف حصہ ہے کیا مطلب؟ یہ النصف پہ الف لام ہے، یہ جو الف لام ہے اگر وہ یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، یعنی مراد ہے نصف ما ترک. یہ الف لام جو ہے وہ تو کل ترکے کا نصف، اگر ایک ہے تو کل ترکے کا نصف. جی یہ ہے کل جائیداد اولاد کی. یہ 3 صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک صورت اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر صرف لڑکی ہو اور ایک ہی لڑکی ہو تو کل ترکے کا نصف حصہ، یہ فرضی حصہ ہے. دوسری صورت اللہ نے بیان کی کہ اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، مرد کوئی نہ ہو اولاد میں، 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کل ترکے کا 2/3 2/3 کل ترکے کا، یہ بھی فرضی حصہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر لڑکا اور لڑکیاں ملا کر ہیں، مکس ہیں، تو پھر لڑکا لڑکی کے آپس کی ریشو تو بیان کر دی کہ ایک لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر لے گا، لیکن کل جائیداد میں سے ان کا حصہ بیان نہیں کیا، تو وہ پھر اسبی حصہ ہوا. تو یہ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس میں ایک سوال باقی رہ گیا، ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں. وہ سوال یہ رہ گیا کہ جب لڑکا لڑکی ہوں پھر تو ان کا اسبی حصہ ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی. اگر لڑکیاں ہی ہوں، اس کی 2 صورتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک لڑکی کی صورت میں آدھا اور 2 سے زیادہ کی صورت میں 2/3. تو 2 کی صورت میں کیا ہوگا؟ 2 بیٹیاں ہوں پھر کیا ہوگا؟
एक तिहाई तो एक तिहाई सूरत में एक भी वही तिहाई नहीं ज्यादा होगा। वाला ही होगा। दो तिहाई होगा। 2/3। असल में तिहाई एक मिलेगी उनको। एक हो तो आधा है, तो दो हो, अब दो को आधा हिस्सा दें या 2/3 वाला हिस्सा दें, तो दो भी 2/3 वाला हिस्सा लेंगी, दो से ज्यादा भी 2/3 वाला हिस्सा लेंगी। इसकी क्या दलील है? कुरान तो कहता है दो से ज्यादा को 2/3 मिलेगा। इसकी दलील हदीस मुबारक में वजाहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आईं जिनके शौहर जंग ओहद में शहीद हो गए थे, साद बिन रबी। उनकी बेवा आईं और अर्ज किया कि मैं मेरे शौहर जंग ओहद में आपके साथ शहीद हो गए लड़ते हुए, तो मैं बेवा मौजूद हूँ, दो बेटियां मौजूद हैं और साद बिन रबी का भाई मौजूद है। उस साद बिन रबी के भाई ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया है, मुझे और बेटियों को कुछ नहीं दिया। अब हम कहाँ से कमाएं खाएं, हमें ज़रूरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस भाई को बुलाकर कि साद बिन रबी की बेवा को 1/8 दे दो बेवा होने की वजह से, औलाद की वजह से, और दो बेटियों को 2/3 दे दो, और फरमाया जो बाकी बच गया वो तुम ले लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियों के लिए भी 2/3 का फैसला फरमाया था। सही हदीस है। तो दो बेटियां हों तो तब भी 2/3, दो से ज्यादा हों तब भी 2/3, और अगर एक बेटी हो तो आधा। और इसकी एक दलील और है, वो दलील और है कि हम पढ़ेंगे आगे बहन भाइयों के हिस्से में। अगर मैयत की औलाद ना हो तो बहन भाई का हिस्सा भी उसी तरह होता है जैसे बेटे बेटियां होता है। वहां अल्लाह ने दो बहनों का हिस्सा 2/3 बयान किया है, वो इंशाल्लाह मैं वहां इशारा कर दूंगा। तो गोया कि अब कुल 3 सूरतें बनी। एक सूरत ये बनी सिर्फ लड़कियां ही हैं और एक लड़की है, तो कुल जायदाद का आधा फर्जी हिस्सा। अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो कुल जायदाद फर्जी हिस्सा होगा कुल जायदाद का 2/3, और ये फर्जी हिस्सा होगा। और अगर लड़के लड़कियां मिलाकर हैं तो ये असबी हिस्सा होगा। इस सूरत में लड़का दो लड़कियों के बराबर लेगा। ये 3 सूरतें हैं, इस पर बस करते हैं। मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।